و رضوان فرماتے ہیں کہ وصفت کند سعدیے نا تمام علیک الصلاۃ نبی والسلام۔ جس نبی کی عظمت و شان کو بیان کرتے ہوئے میرا امام فرماتا ہے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیراں ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، آخر رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ تمام لوگ محبت و عقیدت کے ساتھ اس نبی کی بارگاہ میں، جس نبی کی عظمت و شان کو بیان کرتے ہوئے میرے پیر و مرشد حضور تاج الشریعہ فخر اظہر فرماتے ہیں، جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دیں۔ جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دیں، زمیں کو آسماں کر دیں، ثریا کو سرا کر دیں، فضا میں اڑنے والے یوں نہ اترائیں ندا کر دیں، وہ جب چاہیں جسے چاہیں اسے فرما روا کر دیں۔ تمام لوگ محبت و عقیدت کے ساتھ گنبد خضرا کی جانب لو لگا کر درود پاک کی ڈالیاں محبت کی تھالیوں میں سجا کر پیش کریں۔ پڑھیے بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ چاند بھائی کا سونڈ بریلی شریف میں ایک مشہور سونڈ ہے۔ بعض مقامات پر اس سونڈ کا حوالہ بھی دیا جاتا ہے، لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ آج علماء و شورا یہ تاثر لے کے جائیں کہ چاند بھائی کا سونڈ بہتر نہیں بجتا ہے، اس لیے باہر آواز نہ کھول کر کے جو اندر اسپیکر لگے ہوئے ہیں اس کی آواز تھوڑی ٹھیک کر دیں، جو گلا پکڑ رہا ہے وہ بھی ٹھیک کر دیں آپ، اور جو آوازیں چاروں طرف سے آ رہی ہیں ان آوازوں پر آپ کے سونڈ کی آواز غالب آنی چاہیے۔ آپ دیکھ رہے ہیں منبر نور پہ تشریف فرما، جی ابھی مت ہٹائیے آصف بھائی، اچھا کر دیں گے تھوڑی دیر میں، ہاں کر دیجیے گا، تھوڑا سا بہتر کر دیجیے گا آپ آواز کو اندر۔ ذرا محبت سے درود پاک پڑھ کے سنائیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ جو ہمارے عزیز کھڑے ہوئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ سردی کا موسم ہے، تھوڑا قریب مل کر کے بیٹھ جائیں گے تو سردی بھی کم لگے گی اور ایک بہترین ماحول پیدا ہو جائے گا۔ جو لوگ کھڑے ہوئے ہیں میں ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ بیٹھ جائیں، کچھ ہی دیر میں آپ حضرات اپنے ماتھے کی نگاہوں سے مبلغ اسلام، خطیب اہل سنت، ناشر مسلک اعلیٰ حضرت علامہ مولانا سید شاکر علی نوری صاحب قبلہ کے نورانی بیان کو سماعت کر کے اپنے نامہ اعمال میں نیکیوں کا اضافہ کریں گے۔ ابھی مجھ سے قبل آپ نے شاعر اسلام ادریس رضا راجستھانی سے اور شاعر اسلام احمد رضا ضیائی حضرت پور بریلی شریف ان سے بہترین انداز میں نعتیہ کلام کو سماعت کیا۔ ابھی میرے بعد شاعر اسلام عامر ظفر صاحب قبلہ کو آپ کو سماعت کرنا ہے۔ میں ایک شعر پڑھ رہا ہوں، پوری تقریر اسی شعر کے تناظر میں ہوگی کہ تیرے اعمال ایسے ہوں جہاں میں نام ہو جائے، تیرے اعمال ایسے ہوں جہاں میں نام ہو جائے، تیرے اعمال ایسے ہوں جہاں میں نام ہو جائے، تیرا ہر لفظ امت کے لیے پیغام ہو جائے، تیرا ہر لفظ امت کے لیے پیغام ہو جائے، بنا کردار کو بے مثل اس منزل پہ پہنچا دے، بنا کردار کو بے مثل اس منزل پہ پہنچا دے کہ تجھ کو غیر دیکھے قائل اسلام ہو جائے، بنا کردار کو بے مثل اس منزل پہ پہنچا دے
کہ تجھ کو غیر دیکھے قائل اسلام ہو جائے، کہ تجھ کو غیر دیکھے داخل اسلام ہو جائے، کہ تجھ کو غیر دیکھے داخل اسلام ہو جائے۔ ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی، اور طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار اپنی، اور وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ درس قرآن اگر تم نے بھلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا۔ حضرات، میں نے قرآن مقدس کی ایک آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ پروردگار عالم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، قو، بچاؤ، انفسکم، اپنے آپ کو، واہلیکم، اور اپنے گھر والوں کو، نارا، جہنم کی آگ سے۔ حضرات، اس آیت کریمہ میں میرا رب یہ حکم دے رہا ہے کہ اپنے آپ کو بھی بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کا مطلب کیا ہے، اور گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کا مطلب کیا ہے؟ آج ہم نہ تو خود کو، اپنے اعمال کو نہ اس لائق بنا رہے ہیں کہ ہم جہنم کی آگ سے بچ پائیں، نہ ہمارے گھروں کا ماحول اس لائق ہے کہ جو ہمارے گھروں کا ماحول اسلامی ہونا چاہیے تھا، آج ہمارے گھروں کا ماحول اسلامی نہیں ہے۔ آج ہمارے گھر اسلام سے دور ہوتے جا رہے ہیں، ہمارے گھر کے اندر شریعت کی باتیں نہیں ہوتی، آج پورے دن مووی دیکھی جا رہی ہیں۔ تو آج ہم نہ تو اپنے آپ کو بچا پا رہے ہیں جہنم کی آگ سے، نہ ہم اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچا پا رہے ہیں۔ اے پیارے مسلمانوں، اللہ قرآن میں فرماتا ہے، اے ایمان والو، اپنے آپ کو بھی بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، کلکم راعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ۔ میرے آقا فرماتے، تم میں کا ہر شخص ذمہ دار ہے، اور اس ذمہ دار شخص سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ باپ ذمہ دار ہے اپنے گھر والوں کا، جو اس کے اندر لوگ رہتے ہیں، اولاد ہے، چھوٹے بھائی ہیں، چھوٹی بہنیں ہیں۔ باپ ذمہ دار ہے اپنی اولاد کا کہ اس کو کون سی تربیت دے رہا ہے، اسے کون سی تعلیم دے رہا ہے، اولاد کو کس راستے پہ لے جا رہا ہے۔ حضرات، ہر شخص ذمہ دار ہے۔ آقا فرماتے، تم میں ہر شخص ذمہ دار ہے، اور ہر شخص سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں قیامت میں پوچھا جائے گا۔ آؤ ذرا دیکھو، اگر گھر کے اندر آگ لگ جائے اور اولاد گھر کے اندر ہو تو ہم یہ گوارا نہیں کر پاتے ہیں کہ ہماری اولاد آگ میں جل جائے۔ ہم یہ برداشت نہیں کر پائیں گے کہ ہماری اولاد جو ہے ہماری آنکھوں کے سامنے آگ کے اندر جل جائے۔ اب مجھے بتاؤ، جب ہم دنیا میں یہ گوارا نہیں کر سکتے، ہم دنیا میں یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ ہماری اولاد ہماری نگاہوں کے سامنے جل جائے، ہم قیامت میں کیسے گوارا کر پائیں گے کہ ہماری اولاد جہنم کی آگ میں جل جائے؟ ہم قیامت میں کیسے دیکھ پائیں گے کہ ہماری اولاد جہنم کا ایندھن بن جائے؟ اس لیے اے پیارے مسلمانوں، اپنے آپ کو بھی بچانا ہے اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچانا ہے۔ وہ جہنم کی آگ جس کو سننے کے بعد میں انسان کا رونگٹا رونگٹا کھڑا ہو جاتا ہے۔ ہاں، وہ جہنم کی آگ جس آگ سے دنیاوی آگ پناہ مانگتی ہے۔ اپنے آپ کو بھی بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ آج ہمارے پاس کوئی ایسا عمل نہیں، آج ہمارے پاس میں کوئی ایسی نیکی نہیں۔ اگر ہمارا نامہ اعمال دیکھا جائے تو نمازوں کا ثواب ہمارے پاس نہیں ہے، روزوں کا ثواب ہمارے پاس نہیں ہے، حج و زکوٰۃ کا ثواب ہمارے پاس نہیں ہے، صدقات و خیرات کا ثواب ہمارے پاس نہیں ہے۔ آج ہمارا نامہ اعمال بالکل نیکیوں سے خالی ہے، پھر بھی ہم پھولے نہیں سماتے کہ ہم جنت میں جائیں گے۔ جلسے میں آئے، ہاتھ اٹھوا دیے، آپ سوچتے ہو کہ جنت مل جائے گی؟ جنت اتنی آسانی سے ملنے والی نہیں ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، ام حسبتم ان تدخلوا
الجنت، کیا تم یہ گمان کرے بیٹھے ہو کہ جنت تمہیں اتنی آسانی سے مل جائے گی؟ جنت اتنی آسانی سے ملنے والی نہیں ہے۔ اتنا یاد رکھنا، علمی صاحب فرماتے ہیں کام دوزخ کے کیے جنت کا ہے امیدوار، کام دوزخ کے کیے جنت کا ہے امیدوار، قصر جنت تو بنا ہے پارسا کے واسطے۔ اور کام وہ کر لے پیارے جس کے 22 قبر میں باغ رضوا سے کھلے کھلکی ہوا کے واسطے، اور پڑھ کے تو قرآن کو اب جمع کر لے کچھ ثواب، قبر پر پھر کون آئے فاتحہ کے واسطے۔ اس لیے اے میرے عزیزوں، جب دنیا سے جانا ہو تو اس حال میں دنیا سے جانا کہ لوگ کہیں کہ ایک نیک آدمی کا جنازہ جا رہا ہے۔ جب دنیا سے جانا ہو تو لوگ یہ کہہ دیں کہ 5 ٹائم کی نماز پڑھنے والے کا جنازہ جا رہا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ جب ہمارا جنازہ اٹھتا ہو تو محلے کے لوگ یہ کہہ دیں ہاں یہ اس شخص کا جنازہ جا رہا ہے جس نے فلاں آدمی کی پراپرٹی پہ ناجائز قبضہ کیا تھا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ جب جنازہ اٹھے تو محلے کے لوگ یہ کہہ دیں اس شخص کا جنازہ جا رہا ہے جو اپنے پڑوسیوں کو ستاتا تھا، جو رشتہ داروں پہ ظلم و ستم کرتا تھا۔ اس لیے دنیا میں رہ کر کے اس حال میں زندگی گزار کے جانا کہ تمہارا اللہ تم سے راضی ہو، تمہارا رسول تم سے راضی ہو۔ دنیا ناراض رہے تو رہے، اللہ راضی ہو جائے، اس کا رسول راضی ہو جائے۔ حضور ریحان ملت فرماتے ہیں زمانہ خفا ہے تو کیا غم ہے اس کا، زمانہ خفا ہے تو کیا غم ہے اس کا، زمانے کو ٹھوکر لگائے چلا جا، زمانہ ہی ایک دن تیرے ساتھ ہوگا، تو آقا کو اپنے منائے چلا جا۔ ہمیں اپنے نبی کو راضی کرنا ہے، ہمیں اپنے رسول کو راضی کرنا ہے۔ دنیا تو ویسے بھی کسی کی نہیں ہے۔ اور شیخ سعدی فرماتے ہیں جہاں اے برادر نمانت بکس، دل اندر جہاں آفری بندوبست، مکن تکیا بر ملک دنیا و پشت کے بیسیار کش چوتو پرورد و کشت، جو آہیں گے رفتن کنت جانے پاک، چے بر تخت مردن چے بر روئے خاک۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں اے بھائی یہ دنیا کسی کے ساتھ نہیں رہی ہے، دنیا کے بنانے والے اللہ سے دل لگا اور بس، کیونکہ دنیا کی محبت میں ہی بدنامیاں بہت، اللہ کی محبت میں کوئی بدنام نہیں ہوتا۔ محبت کرنی ہے تو خدا سے کرو فراز، محبت کرنی ہے تو خدا سے کرو فراز، انسانوں سے اکثر وفا نہیں ملتی ہے۔ اس لیے اے میرے پیارے مسلمانوں، ہمیں محبت اپنے رب سے کرنی ہے، ہمیں پیار اپنے رب سے کرنا ہے، یہ دنیا کے چکر میں ہمیں نہیں پھنسنا ہے۔ آج میرے گھر کا ماحول دیکھو، 10 لوگوں کا پریوار ہے، کبھی بھی دل میں یہ خیال نہیں آتا کہ چلو آج بیٹھ کر کے مدینے والے مصطفیٰ کی باتیں کر لیں۔ میرے گھر میں 20 لوگوں کا پریوار، کبھی دل میں یہ خیال نہیں آیا کہ چلو آج قرآن کریم کی سب لوگ بیٹھ کر کے تلاوت کریں۔ اللہ اکبر، گھروں کے ماحول بدلتے چلے گئے، آج میرے معاشرے کے ماحول بدلتے چلے گئے۔ آج ہماری بیٹیاں ارتداد کی طرف جا رہی ہیں، آج کتنی بیٹیاں مرتدہ ہو گئی، کتنی بیٹیاں ہیں جنہوں نے اسلام دھرم چھوڑ کر کے دوسرا مذہب اختیار کر لیا۔ کون سا لاہیہ عمل ہم نے تیار کیا ہے؟ کوئی ہے ہمارے پاس میں ضابطہ ہے، کوئی ہمارے پاس میں قانون؟ تم سوچتے ہو یہ خبر میرے شہر کی تھوڑی ہے، یہ خبر تو فلاں جگہ کی ہے۔ تم سوچتے ہو کہ فلاں جگہ کا معاملہ ہے، میرے یہاں کا معاملہ تھوڑی ہے۔ ہلدوانی میں مسلمانوں کے گھر گرائے جا رہے ہیں، تم کہتے ہو میرے شہر کا معاملہ تھوڑی ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو یہ آگ لگتے لگتے تمہارے گھر تک پہنچ جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ آگ کی تپش تمہارے گھر تک پہنچ جائے۔ تم جس طرح سے گھر کے اندر سکون سے بیٹھے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے سکون کا ماحول ختم کر دیا جائے۔ اس لیے اے میرے پیارے مسلمانوں، اللہ کی بارگاہ میں جھک جاؤ، کیونکہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ سارے بادشاہوں کا بادشاہ اللہ ہے، سارے بادشاہوں کا بادشاہ اللہ ہے۔ فرعون کو بادشاہت اللہ نے دی ہے، نمرود کو بادشاہت اللہ نے دی ہے، شداد کو بادشاہ اللہ نے بنایا ہے، حامان کو حکمرانی اللہ نے دی ہے، اور قارون کو دولت اللہ نے دی ہے، اور ابو جہل کو سرداری اللہ نے دی ہے۔ لیکن تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لو، کوئی دریائے کلثوم میں ڈبو کر کے مار دیا گیا، کسی کو لنگڑے مچھر سے مروا دیا، شداد اپنی بنائی ہوئی جنت بھی نہ دیکھ سکا، مصنوعی جنت جو اس نے بنائی تھی۔ قارون کو خزانے کے ساتھ میں زمین میں دھسا دیا۔ شیخ
شادی فرماتے ہیں کارو ہلاک شد کہ چہل خانہ گنج داشت نوشیروانہ مردوہ نامے نکو گزار. قارون ہلاک ہو گیا جو 40 گھر خزانہ رکھتا تھا اور نوشیروہ نہیں مرا, دنیا میں نیک نام چھوڑ کر کے چلا گیا. پتہ چلا پیارے مسلمانوں, جو اللہ کو چھوڑ کر کے دوسرا راستہ اختیار کرتا ہے اور خود اس کے اندر خود ستائش آ جاتی ہے, اور جب تکبر آ جاتا ہے اور جب گھمنڈ آ جاتا ہے, اپنے آپ کو خدا کہلانے لگتا ہے, تو میرا رب ایسا ذلیل و خوار کر دیتا ہے کہ کوئی دریائے کلثوم میں ڈوب کر کے مرا, اور نمرود کو لنگڑے مچھر سے میرے رب نے مروا دیا, اور دنیا والوں کو یہ پیغام دے دیا کہ سارے بادشاہوں کا بادشاہ اللہ ہے. اللہ جسے چاہتا ہے اسے بادشاہ بنا دیتا ہے, اور اللہ جسے چاہتا ہے اس سے بادشاہ کو چھین لیتا ہے. یا رسول اللہ زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد. لیکن آؤ ذرا دیکھو, کیا ہم اس رب کی بارگاہ میں جھکے؟ کیا ہم نے اس رب کی بارگاہ میں عبادت کے سجدے کیے؟ فجر میں جا کے دیکھو تو امام صاحب و چند وہی نمازی, ظہر میں دیکھو تو مسجد کے دروازے پہ کئی لوگ بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں اور مسجد کے اندر وہی چند نمازی. پھر دعویٰ, پھر سوچیں کہ ہمارے اوپر ظلم و ستم ہو رہے ہیں, ہمارے اوپر مصیبت کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں. وہ پتا پیڑ سے گر جاتا ہے جو اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے, وہ جانور ذبح کر دیا جاتا ہے جو اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے, وہ مچھلی شکار ہو جاتی ہے جو اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتی ہے, وہ گھاس کاٹ لی جاتی ہے جو اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتی ہے. آج اپنا حال دیکھو, دعویٰ ہے کہ ہم مسلمان ہیں, صرف زبانی دعویٰ کہ ہم مسلمان. ایک جگہ ایک بزرگ گزر رہے تھے, مسجد میں دیکھا انہوں نے اذان ہو گئی, نماز پڑھنے کوئی نہیں آیا. انہوں نے امام صاحب سے کہا ایک بار اذان اور پڑھنا. امام صاحب نے اذان پڑھ دی. 10-20 لوگ محلے کے آگے امام سے جھگڑنے لگے کہ تم نے دو بار اذان کیوں پڑھ دی. بولے افسوس ہوتا ہے اس بستی پہ کہ جھگڑا کرنے کے لیے وقت ہے اور اللہ کی عبادت کے لیے وقت نہیں ہے. اللہ کی عبادت کرنے کے لیے وقت نہیں, جھگڑا کرنے کے لیے ٹائم ہے. یہ حال ہے آج میری قوم کا. اگر مسجد کے دروازے پہ ہوٹل ہو چائے کا, دیکھ لینا آپ جا کے. فجر کی نماز کے بعد آ کے کئی بزرگ لوگ بیٹھ جائیں گے اور چائے پیئیں گے وہاں بیٹھ کے, لیکن فجر کی نماز پڑھنے نہیں آئیں گے. کس چیز کا انتظار ہے؟ بزرگ کہتے ہیں, بزرگوں کا قول ہے کہ عقل مند انسان وہ ہے جو اپنی نیکی خود کر کے دنیا سے جائے, جو دوسروں کے اوپر اپنی نیکی نہ ڈالے بلکہ خود کر کے جائے نیکی. آج جس اولاد کو موبائل چلانے سے فرصت نہیں ملتی, کیا امید کرتے ہو وہ تمہاری قبر پہ آ کے قرآن پڑھے گی؟ آج جس اولاد کو واٹس ایپ اور فیس بک چلانے سے فرصت نہیں ملتی, وہ اولاد کیا تمہاری قبر پہ جا کر کے سورہ یاسین کی تلاوت کرے گی؟ اس لیے اپنا نامہ اعمال پہلے ہی سے تیار کر لو اور اس حال میں دنیا سے جاؤ کہ تمہارا رب تم سے راضی ہو, تمہارے رسول تم سے راضی ہو. اللہ قرآن میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا, اے ایمان والو اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بچاؤ جہنم کی آگ. ہر شخص ذمہ دار ہے, اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں قیامت میں پوچھا جائے گا. آج ہمارا پریوار, پورے گھر کا ماحول اگر ہم دیکھیں تو اگر 10 لوگ ہیں اور 10 کے پاس میں الگ الگ موبائل ہوگا اور شام کو سب الگ الگ چارپائی پہ الگ الگ فلمیں دیکھتے نظر آئیں گے. پھر رونا رویا جاتا ہے کہ گھر میں برکت نہیں ہوتی, ہمارے گھر کا ماحول بگڑتا جا رہا ہے. تم نے اپنے گھر کو ماحول دیا کیسا ہے؟ کبھی اسلامی ماحول اپنے گھر میں بنا کے تو دیکھو, برکتیں تمہارے گھر کا طواف کریں. کبھی اٹھو اور اٹھ کر کے یہ کہو کہ سب لوگ فجر کی نماز پڑھیں اور فجر کی نماز کے بعد قرآن کی تلاوت کریں. پھر اپنے گھر کا ماحول دیکھو, تیرے اعمال ایسے ہوں جہاں میں نام ہو جائے, تیرے اعمال ایسے ہوں جہاں میں نام ہو جائے, تیرا ہر لفظ امت کے لیے پیغام ہو جائے.
بنا کردار کو بے مثل اس منزل پہ پہنچا دے کہ تجھ کو غیر دیکھے داخل اسلام ہو جائے، کہ تجھ کو غیر دیکھے قائل اسلام ہو جائے۔ قلت وقت کی تلوار میری گردن پہ لٹک رہی ہے اور آپ بھی محسوس کر سکتے ہیں اور میں بھی محسوس کر سکتا ہوں۔ بات تو بہت تھی جو آپ سے کرنی تھی، لیکن سب جی کے جی میں رہ گئے، ارمان سارے چل بسے۔ انشاءاللہ کبھی موقع ملے گا تو آپ تمامی حضرات کے سامنے کچھ معافی ضمیر کو پیش کیا جائے گا۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ میرے کچھ عرض کرنے میں غلطی ہوئی ہو، مولا مجھے معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ کلمہ طیب پڑھ لیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم۔